بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادتوں کے بعد مہدی آباد کا پہلا سفر۔ از چودھری نعیم احمد باجوہ، نمائندہ الفضل انٹرنیشنل، برکینا فاسو۔ ایئر فورس کے فوجی ہیلی کاپٹر کی پھٹا نما سیٹ پر بیٹھے سوچ کے دھارے ان جوان مرد شہیدوں اور ان کے بہادر ورثاء کے گرد گھوم رہے تھے جو آج احمدیت کے ستارے بن کر چمک رہے ہیں۔ ہیلی کاپٹر کے گھومتے پنکھوں کا شور کم کرنے کے لیے ہمیں ہیڈ فون مہیا کیا گیا تھا، لیکن اس کو لگانے کی ضرورت پیش نہ آئی کہ خیالات کی راہ اس قدر تیزی سے بہہ رہی تھی کہ کچھ بھی اس میں حائل نہیں ہو سکتا تھا۔ جنگلوں سے پرے صحرا کی ریت پر بسنے والے مہدی آباد کے استقامت کے پتلوں کو ملنے کے لیے دل کچھ ایسا بے قرار تھا کہ بظاہر اڑ کر جانا بھی یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جہاز اڑ نہیں بلکہ رینگتا ہوا آگے بڑھ رہا ہو۔ یہ سعادت تھی کہ سیدنا حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن یزید کے ارشاد گرامی کے مطابق مہدی آباد جانے والے وفد میں عاجز کا نام بھی شامل تھا۔ جس دن سے شہادتیں ہوئیں اسی دن سے مہدی آباد پہنچ جانے کی خواہش اور ایک ایک کو سینے سے لگا کر ان کی عظمت کو سلام کرنے کی تمنا ستا رہی تھی۔ ان کے ساتھ اسی ریتلی زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھنے اور ان کا درد بانٹنے کی حسرت تھی، لیکن ایسا بظاہر ناممکن نظر آ رہا تھا۔ وفد تو جانا ہی تھا، لیکن اس میں آخری وقت میں عاجز کا شامل ہو جانا بھی خدا تعالیٰ کا فضل ہی تھا۔ 11 جنوری 2023 کو سانحہ مہدی آباد میں 9 احمدی بزرگوں نے جام شہادت کچھ اس ادا سے نوش کیا کہ وہ شجاعت و استقامت کے استارے بن گئے۔ وہ سید الشہداء عبداللطیف شہید کے پیش راؤ ٹھہرے اور ان کے صبر و استقلال کا نمونہ اپنی مثال آپ قرار پایا۔ مکرم امیر صاحب برکینا فاسو کو حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کی طرف سے ہدایت موصول ہو چکی تھی کہ مہدی آباد والوں سے ملنے جائیں۔ اس کے لیے حسب ہدایت حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ مکرم محمد بن صالح صاحب امیر جماعت گھانا اور آپ کے ساتھ گریٹر اکرا کے ریجنل صدر پر مشتمل ایک وفد برکینا فاسو پہنچا۔ ان دنوں برکینا فاسو کے دارالحکومت واگا دوگو سے 265 کلومیٹرز دور ڈوری اور پھر اس سے آگے 45 کلومیٹرز دور مہدی آباد بذریعہ سڑک جانا تو ممکن نہیں رہا، چنانچہ اس علاقے میں موجود گولڈ مائننگ کمپنی کے پرائیویٹ جہاز پر جانے کی کوشش کی گئی، جو بظاہر اتنی آسانی سے میسر آتا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اجازت تو غالباً ہو ہی جاتی، لیکن جہاز کے میسر آنے میں کچھ دن اور لگ سکتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے چنیدہ بندے حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی تعمیل کے لیے ایسا انتظام کیا کہ برکینا فاسو ایئر فورس کے ساتھ معاملات طے پا گئے۔ جہاں پہلے چند لوگ جا سکتے تھے وہاں 11 افراد پر مشتمل ایک بھرپور وفد کے سفری انتظامات ہو گئے۔ مورخہ 26 جنوری کو ایئر بیس واگا دوگو سے روانہ ہو کر 1.5 گھنٹہ کے بعد ہمارا ہیلی کاپٹر گولڈ مائن کے آتے میں جا اترا۔ ہیلی کاپٹر سے باہر آئے تو پتہ چلا منزل ابھی دور ہے۔ ہم نے مہدی آباد کے لوگوں سے ملنے جانا تھا جو یہاں سے کم و بیش 10 کلومیٹرز دور عیسقان گاؤں میں عارضی طور پر جا بسے ہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی بے چین تھا کہ جس قدر جلدی ہو سکے ان کے پاس پہنچ جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت ان کے درمیان گزار سکیں، لیکن جنگ زدہ علاقہ وار زون کے اپنے قاعدے قانون ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی بس جنگی حالات کی پیدا کردہ ان رکاوٹوں کے اندر سے راستہ بنا کر منزل تک پہنچنا اور پھر اسی جگہ واپس آنا تھا۔ گولڈ مائن والوں نے جماعت کے ساتھ دیرینہ تعلقات کی بنا پر ہمیں بسیں اور سیکیورٹی دینے کی حامی بھر لی، لیکن مائن کے احاطہ کی نسبت باہر کی دنیا یکسر مختلف تھی۔ اندر بھرپور حفاظتی انتظامات اور باہر مکمل وحشت کے ڈیرے۔ بہرحال مسلح فوجی گارڈز، پائلٹ، موٹر بائکس، فوجی جوانوں کے ساتھ مشین گن نصب شدہ ڈبل کیبن جو ہمارے قافلے کی 2 بسوں کے پیچھے تھی کے ساتھ ہم مائننگ ایریا سے باہر نکل کر مہدی آباد کی طرف روانہ ہوئے۔ کچے راستے پر 25 منٹ کا یہ سفر عجیب کیفیات کا سفر تھا۔ شہداء کے ورثاء اور جماعت مہدی آباد کے ساتھ واقعہ شہادت کے بعد مرکزی وفد کی یہ پہلی ملاقات تھی۔ ہر ایک اپنی اپنی بساط اور ذوق کے مطابق خیالات کی راہ میں بہہ رہا تھا۔ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی ہمت تھی نہ فرصت، کم از کم مجھ میں تو نہیں تھی۔ کیسے ملیں گے شہداء کے ورثاء سے، کن الفاظ میں تعزیت کریں گے، کیسے حوصلہ دیں گے، وہ الفاظ کہاں سے لائیں گے جو ان کے زخموں کے لیے مرہم بن سکیں؟ شہداء کے معصوم بچے جو شفقت پدری سے محروم ہو گئے انہیں کیسے صبر کی تلقین کر سکیں گے؟ خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ جیسی جواں مردی، سمیہ رضی اللہ عنہ
اور یاسر رضی اللہ عنہ جیسی شجاعت اور عبداللطیف رضی اللہ عنہ جیسی استقامت دکھانے والوں کی بستی میں قدم رکھنا ان شہداء کے خاندانوں سے ملنا عجیب احساس پیدا کر رہا تھا۔ واردات قلب پر اختیار کب تھا؟ اگر طارق بن زیاد نے کشتیاں جلا کر دلیری کی داستان رقم کی تھی تو اسی کی نسل سے ان بربر اور تماشک لوگوں نے ثابت کر دیا کہ وہ بھی کشتیاں جلا کر ہی احمدیت میں داخل ہوئے تھے۔ واپسی کی کوئی راہ بچی کب تھی؟ جوں جوں ہماری بسیں گاؤں کے قریب ہو رہی تھیں، دل ناتواں کے بندھن کمزور پڑ رہے تھے۔ ہر فرد قافلہ خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اسی شش و پنج میں تھے کہ عیسیٰ خان گاؤں کی آبادی نظر آنا شروع ہو گئی، بلکہ اہل مہدی آباد کے خیمے گاؤں سے باہر بائیں جانب میدان میں ہی ایستادہ تھے۔ خیمے کیا تھے؟ کائی اور مچھٹی سے بنے چھپر، ترپالوں سے ڈھکے خستہ حال خیمے، جس کو جو ملا اس کے ساتھ سر ڈھانپنے کی جگہ بنا لی۔ میری نظریں ان خیموں کا طواف کر رہی تھیں۔ محبت اور بے پناہ الفت سے، بہت ادب اور بے حد احترام سے میرا دل فرش راہ ہو رہا تھا۔ عظیم شہیدوں اور احمدیت کے چمکتے ستاروں کے وارثوں سے ملاقات کا شرف عطا ہو رہا تھا۔ ان کی جرت کو سلام کرنے اور ان کو گلے لگانے کا موقع تھا۔ وہ استقبال کے لیے منتظر تھے۔ پتہ ہی نہیں چلا کب قدم گاڑی سے باہر نکل کر اس سرزمین پر پڑے۔ اچانک ہم ان کے سامنے کھڑے تھے۔ کہاں سے شروع کریں، کس کے گلے پہلے لگیں، یہ سب معلوم کرنے کی طاقت تھی نہ موقع۔ ہر ایک عظیم تر تھا، ہر ایک بے حد پیارا، ہر ایک مظلوم اور ہر ایک عزم و استقلال کا پیکر۔ ایک طرف سے ملنا شروع ہوئے تو احساس ہوا کہ ہم تو محبت کے دو طرفہ جاری دھاروں کے ساتھ بہے جا رہے ہیں۔ دل حزین اور نمناک پلکوں کے ساتھ کچھ کہنے کی استطاعت نہ تھی۔ آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہت کوشش کے باوجود تھمنے میں نہ آ رہی تھیں۔ ایک ایک کے گلے لگ کر اپنے اندر سمو لینے کو دل چاہا، ان کے غم سمیٹنے اور بانٹ لینے کا من۔ الفاظ تو ختم ہو چکے تھے، صرف دو طرفہ محبت کی موج در موج لہریں تھیں۔ آنسوؤں کی زبان، دلی محبت اور سچے جذبات کی خاموش زبان کتنی مضبوط ہوتی ہے، اسی زبان کا بہت خوبصورت عملی اظہار ہو رہا تھا۔ ایک ایک کو مضبوط پایا، ہر ایک جرت ایمانی سے سرشار، ہر کوئی صبر و رضا کا مجسم نمونہ، ہر فرد جماعت جمع مردی کا پرتاؤ۔ واقعی جری شہیدوں کے حقیقی وارث کہلانے کے مستحق ہے مہدی آباد کے احمدی۔ دشمن ان کو اتنا بڑا زخم دے کر بھی ان کی مسکراہٹ نہ چھین سکا۔ اگر دشمن اتنے بڑے سانحے کے بعد ان کی دل نواز مسکان دیکھ پاتا تو شرم سے ہی ڈوب مرتا۔ میں نے سانحہ میں سے گزرنے والے شہداء کے بچوں یا کسی دوسرے فرد کو حادثے کے زیر اثر ہلکان ہوتے نہیں پایا۔ کوئی واویلا، کوئی شور شرابہ نہیں۔ میں سانحہ مہدی آباد کے عینی شاہدین کے سامنے کھڑا تھا۔ میں ایک ایک سے بات کر رہا تھا، ہر کوئی واقعہ کی تفصیلات بتا رہا تھا، ایسے جیسے وہ ابھی بھی دیکھ رہا ہو، لیکن مضبوط دل کے ساتھ۔ پھر اس بچی کا بلند حوصلہ تو دل و دماغ میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا، جو کہہ رہی تھی، میں اپنے بابا کے پاس پہنچی، وہ دائیں پہلو پر گرے ہوئے تھے، میں نے دیکھا ان کو گولی سینے پر لگی تھی۔ آپ بابا کو دیکھ کر روئی نہیں؟ نہیں، مجھے ہمارے بزرگوں نے کہا شہید پر روتے نہیں ہیں۔ آپ کے بابا شہید احمدیت تھے، کوئی نہیں روئے گا۔ پھر ہم میں سے کوئی نہیں رویا، میں بھی نہیں روئی۔ میرے بابا احمدیت پر قربان ہوئے۔ ان کو کہا گیا کہ احمدیت چھوڑ دیں، لیکن بابا نے کہا کہ میں احمدیت نہیں چھوڑ سکتا، مجھے مرنا قبول ہے۔ معصوم اور مضبوط اعصاب کی بچی اتنی مضبوط کہ بہادری کے بڑے بڑے دعوے داروں کے کلیجے اس کے مقابل شرماتے ہوں گے۔ ہاں، بہت بلند بلند و بانگ دعوے کرنے والے مردوں کو ٹوٹتے اور مصیبت کے وقت بکھرتے دیکھا ہے، لیکن اس بچی کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ کون ہے یہ بچی؟ یہ 14-15 سالہ عائشہ ابراہیم ہے، امام ابراہیم بدیگہ صاحب کی بیٹی۔ واقعی اس نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک قوی پہاڑوں جیسا ایمان رکھنے والے احمدیت کے ستارے اور عظیم شہید کی عظیم بیٹی ہے۔ سلام اے احمدیت کی بیٹی، تیری جرت کو سلام۔ میں نے مہدی آباد کے ہر احمدی کو عالی ہمت، بلند حوصلہ، مضبوط، بے خوف، ثابت قدم اور باصبر پایا۔ ہم جو انہیں حوصلہ دینے کا سوچ رہے تھے، ان کی جرت ایمانی سے جذبوں کی تازگی مستعار لے کر لوٹے۔ جتنا وقت ہم وہاں رہے، سیکیورٹی گارڈز خیمہ بستی کے ارد گرد پوزیشنیں لیے کھڑے رہے۔
ہمارے قافلہ کی گاڑیاں اسٹارٹ رہیں، سیکیورٹی والوں کو فکر تھی کہ جلدی چلیں۔ ہمیں یہ پریشانی کہ وقت تیزی سے مٹھی میں ریت کی طرح پھسل رہا تھا، ابھی پیاس بجھی کہاں تھی، دل کی تمام باتیں ہوئیں کب تھیں۔ علیم کے شعر کی عملی تصویر تھے ہم کہ بجھتی نہیں ہے پیاس کے جانے کہاں کی ہے، پیاسی زمین پہ ابر سا برسا کرے کوئی۔ امیر صاحب بورکینا فاسو اور امیر صاحب گھانا نے احباب جماعت سے تعزیت کی، انہیں سیدنا حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کو تحفہ پہنچایا۔ شہداء کے بچوں اور خاندانوں سے الگ الگ ملاقاتیں کیں اور تحائف پیش کیے، انہیں حوصلہ دیا اور ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ جب امیر صاحب نے پوچھا کہ حضور انور نے مہدی آباد کی مسجد کھولنے کے متعلق استفسار فرمایا ہے تو انہوں نے کہا کہ مسجد تو اب بھی کھلی ہے، ہم پہلے جیسی رونق بحال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وقت روانگی تھا، چھوٹے بڑے سلیقے سے کھڑے تھے، خدام نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر از خود 2 قطاریں بنا لیں اور ہمیں بسوں کی طرف لے گئے۔ ہم سب بوجھل دلوں کے ساتھ سوار ہوئے۔ مہدی آباد کے احباب بڑے احترام سے کھڑے ہاتھ ہلا کر ہمیں الوداع کر رہے تھے۔ وہ منظر کیمرے نے تو محفوظ کیے ہی ہیں، لیکن جو نظارے دل دماغ کی دیواروں پر نقش ہو گئے ان کا مقابلہ کوئی کیمرہ نہیں کر سکتا۔ جاتے ہوئے جلدی پہنچنے کی تڑپ اور واپسی پر تشنگی کے احساس کے ساتھ ہم سفر کر رہے تھے۔ ہمارا شعور اسی بستی کے گر چکر لگا رہا تھا، انہی کی یاد ہم سفر تھی۔ 25 منٹ کے بعد گولڈ مائن کے احاطے میں پہنچے اور جلد ہی 4:30 بجے شام ہیلی کاپٹر کے ذریعے واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ سوچوں کے بحر بے کنار کی ہر موج انہی کے نام سے معنون تھی، ہر مد و جزر میں انہی کے ہیولے ابھرتے رہے، انہی کی پیاری صورتیں اور دل نواز مسکراہٹیں آنکھوں کے سامنے گھومتی رہیں۔ راضی برضائے الہی ہونے کی عملی تصویر بنے وجودوں کی شکلیں سامنے آتی رہیں۔ میں نے نوٹ بک نکالی اور ان سطور کے نوٹس لینا شروع کیے، لیکن تھوڑی ہی دیر میں الفاظ دھندلانا شروع ہو گئے۔ ضبط کی ساری کوششیں رائے گا گئیں، آنکھوں کے مکین کہاں رکنے والے تھے۔ میں ان شہداء کے فیض سے اپنے ارد گرد سے بیگانہ سرور و عشق کی تازہ واردات قلبی سے روشناس ہوا۔ مزید لکھنے کی مگر ہمت نہ تھی۔ میں ہیلی کاپٹر کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ نیچے ڈوری کی ریتلی بنجر اور خوش زمین تھی جس میں شہادتوں کے تر و تازہ اور خوشنما قدآور پھول کھل چکے تھے۔ قافلہ کے ممبران۔ شہادتوں کے بعد مہدی آباد کے اس پہلے سفر میں 9 مرد حضرات اور 2 خواتین کو شرکت کی سعادت ملی۔ وفد میں لجنہ اماء اللہ کی نمائندگی نے بہت اہم کردار ادا کیا اور شہداء کی بچیوں اور بیوگان سے براہ راست ملاقات کر کے ان کی حوصلہ افزائی کرنے کا موقع ملا۔ 1. الحاج محمد بن صالح صاحب، امیر جماعت احمدیہ گھانا۔ 2. محترم محمود ناصر ثاقب صاحب، امیر جماعت احمدیہ برکینا فاسو۔ 3. محترم آدم کوفی یحمو صاحب، ریجنل صدر جماعت اقرا گھانا۔ 4. محترم کونے داؤدہ صاحب، جنرل سیکرٹری و صدر مجلس خدام الاحمدیہ برکینا فاسو۔ 5. خاکسار چودھری نعیم احمد باجوہ، پرنسپل جامعۃ المبشرین برکینا فاسو۔ 6. محترم اقلیتنی محمد صاحب، تماشق قبیلہ کے پہلے احمدی۔ 7. محترم جیالو عبد الرحمن صاحب، چیئرمین ہیومینٹی فرسٹ برکینا فاسو۔ 8. ڈاکٹر کابور ادریس صاحب، نگران احمدیہ ہسپتال واگا دوگو۔ 9. یودا احمدو صاحب، معتمد مجلس خدام الاحمدیہ برکینا فاسو۔ 10. امت القیوم صاحبہ، اہلیہ محمود ناصر ثاقب صاحب، امیر جماعت برکینا فاسو۔ 11. عثمانہ روکیہ صاحبہ، نیشنل سیکرٹری مال لجنہ اماء اللہ برکینا فاسو۔ صداکار ابن سعید۔